اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل محبوب TV007۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سیاچن گلیشیئر میں ایک فوجی کی لائف۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل محبوب TV007 کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک فوجی کی پوسٹنگ جب سیاچن گلیشیئر جیسے علاقے میں ہوتی ہے تو اس کو وہاں 3 طرح کی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ پہلی جنگ اپنے دشمن سے جو ہر وقت بارڈر پر کوئی نہ کوئی سازش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ دوسری جنگ موسم سے جو وہاں برفانی طوفان، لینڈ سلائڈنگ، گہری کھائیاں اور شدید ترین ٹھنڈ کی صورت میں موجود ہے۔ تیسری جنگ برف میں رہتے ہوئے معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں سے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ راولپنڈی سے لگاتار 3 دن رات سفر کے بعد سکردو پہنچتا ہے۔ مزید اس سے آگے مختلف 4 سیکٹرز ہیں۔ شروع والی پوسٹوں کی ہائٹ 8000 سے 10000 فٹ ہوتی ہے اور جو لاسٹ پوسٹیں بارڈر پر ہیں وہاں کی ہائٹ 21000 فٹ ہے، جہاں آکسیجن بہت کم اور شدید طوفانی ہواؤں کا راج ہے جن کو دما بولتے ہیں۔ جیسے گرم علاقوں میں گھوم کر اوپر اٹھنے والی ہوا کو بگولا کہتے ہیں، ویسے ہی شدید برفانی علاقوں میں اس طرح کی چلنے والی ہواؤں کو دمدمہ کہتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ فوجی جوان آپ لوگوں کے سکون کے لیے وہاں پوسٹوں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ سیاچن گلیشیئر میں جو پوسٹیں بنائی جاتی ہیں اور جن میں رہائش رکھی جاتی ہے ان کو فوجی زبان میں ایگلو کہا جاتا ہے، جس میں کم و بیش 4 سے 5 فوجی جوان رہتے ہیں۔ سیاچن گلیشیئرز میں نومبر سے اپریل تک ہر طرح کی موومنٹس مکمل طور پر بند کر دی جاتی ہیں۔ بغیر کسی ایمرجنسی کے کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوتی۔ اس دوران جو فوجی اگلی پوسٹوں پر موجود ہوتے ہیں ان کو 6 ماہ بعد اپریل یا مئی میں چھٹی ملتی ہے، اور اگر کوئی فوجی بیمار ہو جائے یا کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو ایک ہیلی کاپٹر نیچے سکردو میں ہر وقت موجود ہوتا ہے جو ایمرجنسی میں مدد کرتا ہے۔ مزید سینئر ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف میں موجود ہوتا ہے۔ اگر طوفانی ہوائیں چل رہی ہوں یا موسم اس طرح کا ہے کہ ہیلی کاپٹر نہ جا سکتا ہو تو مختلف پارٹیاں پیدل چلائی جاتی ہیں یا مقامی لوگوں سے مدد لی جاتی ہے، کیونکہ ان کو ہر طرح کے موسمی حالات میں راستوں کا پتہ ہوتا ہے اور وہ طوفانوں میں بھی اپنی منزل پر آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ سیاچن میں ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد اگلے 24 گھنٹے بھوک نہیں لگتی، وجہ آکسیجن کی کمی اور بند ڈبوں والا کھانا ہے۔ پانی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ پیاس اتنی نہیں لگتی، برف کو گرم کر کے پانی پینا پڑتا ہے اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ بواسیر جیسی بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ پانی کی کمی اور کم کھانے کی وجہ سے زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ ایک بہت خطرناک بیماری کا سامنا سیاچن میں ہوتا ہے جس کا نام ہے فراسٹ بائٹ، جس میں پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیاں بے احتیاطی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو کاٹنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ بڑھ جائیں تو پورا ہاتھ بھی کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ دھوپ کم ہی نکلتی ہے، اگر نکل آئے تو مخصوص اینگو کا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ برف کی چمک سے نظر بھی جا سکتی ہے۔ نہانا، منہ دھونا، جسمانی صفائی پر مکمل پابندی ہوتی ہے کیونکہ ٹھنڈی ہوا لگنے سے شدید سر درد، بخار اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ سکن جل جاتی ہے، جیسے زیادہ دھوپ والے علاقوں میں ہوتا ہے ویسے ہی برف میں لگاتار رہنے سے سکن جل جاتی ہے۔ جب بندہ 6 ماہ بعد گھر چھٹی پر آتا ہے تو گھر والے بھی نہیں پہچان پاتے۔ ہر پوسٹ پر ڈرائی فروٹ ڈبوں والا بند کھانا جس میں مچھلی سے لے کر ہر طرح کی سبزی اور گوشت موجود ہوتا ہے، مگر آکسیجن کی کمی سے کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ سیاچن گلیشیئرز میں ایسے ہزاروں واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں فوجی جوان پارٹی بنا کر موو کر رہے تھے اور لینڈ سلائڈنگ کے نیچے آ کر دب گئے۔ لینڈ سلائڈنگ اس کو کہتے ہیں کہ اچانک کوئی برف کا تودہ ٹوٹ کر طوفان کی شکل اختیار کر لے۔ بہت سے فوجی جوان پھسل کر گہری کھائیوں میں گر گئے جن کی لاشیں تک نہ مل پائی۔ کسی فوجی کو ٹھنڈ سے شدید بخار ہوا، طوفان کی وجہ سے ہیلی کاپٹر نہ پہنچ پایا اور وہ شہید ہو گیا۔ یہ ساری مشکلات ایک فوجی آپ لوگوں کے سکون کے لیے سیاچن میں برداشت کرتا ہے، اپنے گھروں سے دور، اپنے پیاروں سے دور، اپنے وطن کے لیے، تاکہ آپ لوگ گرم بستروں میں سکون سے سو پاؤ۔ اور جب کچھ لوگ گرم بستروں سے اٹھ کر ہم فوجیوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور غدار کہتے ہیں تو ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، یہاں سیاچن میں بس ایک رات گزار کر دکھاؤ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ ہے لازم کر دو
یاد ان کی قربانی جو لٹا گئے دھرتی پر اپنی جوانی۔ حشر تلک نہ مٹ سکے لہو میں ڈوبی یہ سرخ کہانی، تابوت وردی اور سبز پرچم ہے مہر وفا کی پاک نشانی، پروانے ہوتے ہیں شمع پہ فدا، یہ سورج یہ سوچ کر کے جان ہے آنی جانی، دوڑتی ہے رگوں میں لہو بن کے عشق و وطن کے جذبوں کی قربانی۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔